امیر المومنین علیہ السلام نے حکمت 108 میں فرمایا ہے لقد علق بنیات هذا الانسان فزعة هي اعجب ما فيه وذلك القلب۔ انسان کے اندر ایک ٹکڑا ہے، عضو ہے جو بہت ہی عجیب ہے اور اس کا نام دل ہے۔ وَلَهُ مَوَادٌ مِّنَ الْحِكْمَةِ وَأَزْدَادٌ مِّن خِلَافِهَا، اس دل کے اندر حکمتیں بھی ہیں اور حکمتوں کی ازداد بھی ہیں، متضاد حالات و کیفیات بھی اسی دل کے اندر ہیں۔ فَإِن صَنَحَ لَهُ الرَّجَاءُ أَضَلَّهُ الطَّمَعُ، اگر انسان کے دل کے اندر امید پیدا ہوتی ہے تو امید کے بعد فوراً اس کے اندر طمع بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور جب طمع اس پر غالب آ جاتی ہے حرص اس کے اندر ایجاد ہو جاتی ہے، اور حرص انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ اب انسان کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ اس کی امید طمع میں تبدیل نہ ہو اور طمع حرص میں تبدیل نہ ہو۔ یہ نظم انسان نے کنٹرول اپنے اندر دل میں رکھنا ہے۔ وَإِن مَلَكَهُ الْيَأْسُ قَتَلَهُ الْأَسَفُ، اگر انسان کے اندر مایوسی چھا جائے، امید آ جائے تو طمع حتماً آ جاتی ہے، طمع پیدا ہو تو حرص بھی آ جاتی ہے، اور اگر امید کے بجائے مایوسی انسان کے اندر پیدا ہو جائے، قتلہ الاسف، افسوس اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ مایوسی کے بعد افسوس آ جاتا ہے انسان کے اندر۔ وَإِنْ عَرَضَ لَهُ الْغَضَبُ اشْتَدَّ بِهِ الْغَيْظُ، اور اگر غضب انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو انسان کے اندر غیظ کی شدت بھی آ جاتی ہے۔ مایوسی امید کے مقابلے کی حالت ہے، نا امیدی، یعنی قلبی طور پر، ذہنی طور پر انسان جس چیز کو چاہتا ہے اس کے ملنے کی، حصول کی اس کو کوئی امید نہ ہو، کوئی احتمال نہ اس کو لگتا ہو، مکمل طور پر مایوس ہو، یقین ہو کہ یہ چیز مجھے نہیں مل سکتی، جس کا شدید خواہش مند ہے۔ بہت ساری چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں اور ہمیں ملتی بھی نہیں ہیں، اور ہم اس حالت کو مایوسی نہیں کہتے۔ اکثر ایسے ہی ہے، ہمارے پاس بہت کچھ نہیں ہے، جو ہے وہ کم ہے، اور جو نہیں ہے اس کی تعداد اور گنتی بہت زیادہ ہے۔ لیکن اس کو نہیں کہتے مایوسی کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں۔ مایوسی اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ آپ ایک چیز کے خواہاں ہوں کہ یہ چیز مجھے چاہیے، لیکن اس کے ملنے کی کوئی امید نہ ہو، یقین ہو آپ کو کہ یہ چیز مجھے نہیں مل سکتی، لیکن شدیداً خواہش ہے کہ ملے۔ اس حالت کو یاس کہتے ہیں، مایوسی کہتے ہیں۔ طلب شدید ہے، شوق شدید ہے، خواہش شدید ہے، ملنے کی ذرا امید نہیں ہے، یہ یاس کہلاتا ہے، مایوسی اس کو کہتے ہیں۔ وہ بعض اوقات تو ممکن الحصول چیزوں کے بارے میں ہماری یہ کیفیت ہو جاتی ہے، بعض اوقات ناممکن امور کے بارے میں، یعنی ہم اپنے اندر آرزو اور خواہش ہی ناممکن کی پیدا کر لیتے ہیں، جس نے نہ ہمیں مل سکتی ہے نہ کسی اور کو مل سکتی ہے۔ ایک مایوسی یہ ہے کہ ناممکن چیز کی خواہش اپنے اندر پال لی ہے اپنے۔ ایک یہ ہے کہ آپ کے پاس ممکن یا شاید ضروری چیز جس کو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کے لیے ضروری بھی ہے، وہ اچھی چیز بھی ہے، وہ حتماً آپ کے پاس ہونی چاہیے، لیکن آپ کو کوئی امکان نظر نہیں آتا، نہ اس وجہ سے کہ وہ ناممکنات میں سے ہے، ممکنات میں سے ہے۔ آپ کو اپنے حالات یا اپنے ارد گرد کا ماحول اس حد تک پہنچا دیتا ہے کہ آپ کو وہ چیز ملتی ہوئی نظر نہیں آتی۔
یہ جو مایوسی ہے ممکن چیزوں کے بارے میں، بلکہ اچھی چیزوں کے بارے میں، ضروری چیزوں کے بارے میں، اور جن کا آپ کے پاس ہونا لازمی ہے، ان کے بارے میں نا امیدی یہ انسان کو تعسف میں مبتلا کر دیتی ہے۔ تعسف، افسوس، یعنی مایوسی کے بعد جو انسان کے اندر کیفیت پیدا ہوتی ہے، حسرت، نا امیدی کے ساتھ ساتھ جب نا امیدی بھی ہے کہ نہیں مل سکتی، اور نہ ملنے کا دکھ، نہ ملنے کا حزن، نہ ملنے کا سوگ جو انسان کے دل میں بیٹھ جاتا ہے کہ کاش یہ چیز مجھے ملتی، نہیں مل سکی، اور یہ دکھ انسان سے نکل نہیں رہا، اندر دل کے اندر چلا جاتا ہے، دل میں چلا جاتا ہے، اور یہ دکھ بہت خرابی پیدا کرتا ہے۔ یہ افسوس انسان کے، وہ چیزیں جو ہم بھول جاتے ہیں وہ بہترین چیزیں ہیں جنہیں ہم فراموش کر دیتے ہیں، یاد ہی نہیں ہے، لیکن جن چیزوں کا دکھ اور غم ہمارے دل میں بیٹھ جاتا ہے یہ بہت نقصان دہ اور مضر امور ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ دکھ کسی شے کے نہ ملنے کا یا آپ کی آرزو پورا نہ ہونے کا، یہ میرے اندر دکھ کے طور پر کہیں موجود ہے، کسی تہہ خانے میں، شعور میں، لاشعور میں، بلکہ یہ بات پہلے عرض کی ہوئی ہے آپ کی خدمت میں کہ جیسے انسان ماں کی رحم میں پیدا ہوتا ہے، رحم جہاں پر نطفہ انسان کا بچہ بنتا ہے، انسان بنتا ہے، رحم کا کام ہی یہی ہے کہ اس پانی کے قطرے کو اسی سے انسان بنائے۔ وہ فیکٹری، وہ دستگاہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے، اپنی ربوبیت سے، اپنی خالقیت سے، یہ کرشمہ ہے رحم کہ تمام حیوانوں میں ایسے ہے کہ ان کا نطفہ رحم میں مکمل انسان میں تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی رحم قطرے کو قطرہ یا نطفے کو نطفہ نہیں رہنے دیتی، اس کو پال پوس کر انسان، یا اگر حیوان کا ہے تو حیوان مکمل بنا دیتی ہے۔ پھر مکمل حیوان بننے کے بعد یا انسان بننے کے بعد اس کی ولادت ہوتی ہے، وہ رحم اس کو اگل دیتی ہے، وہ دنیا میں آ جاتا ہے۔ پھر آگے اس کی پرورش، یعنی ایک رحم سے دوسری رحم میں آ جاتا ہے، پھر دوسری رحم اس کو پالنا شروع کر دیتی ہے۔ انسان کے اندر یہ ایک رحم ہے جس سے ہم آشنا ہیں، اس کو جانتے ہیں کہ اس کا کام ہی قطرے کو، نطفے کو پرورش دے کر کامل کرنا ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم رحم انسان کا دل ہے، انسان کا شعور ہے، انسان کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے جو خصوصیات رکھی ہیں یہ ہیں، وہ یہ کہ جب آپ کے دل کے اندر کوئی رنج، کوئی دکھ، کوئی خوف آ جاتا ہے، وہ خوف اگر نکل گیا فوراً، جیسے ہر قطرہ وہ رحم میں نہیں پہنچتا، وہ ایک قطرہ اس میں سے رحم میں جاتا ہے، اسی طرح بہت ساری چیزیں ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن وہ ہمارے دل میں بیٹھتی نہیں ہیں، رکتی نہیں ہیں، آتی ہیں اور گزر جاتی ہیں۔ جیسے یہی باتیں جو یہاں خطبے میں کی جاتی ہیں یہ اسی طرح سے ہیں، ایک کان سے جاتی ہیں دوسرے سے نکل جاتی ہیں، ورنہ جتنا تقویٰ یہاں بیان ہوا ہے وہ اس کا اگر روزانہ ہر خطبے کا ایک لفظ، ایک حرف بھی ہمیں یاد رہتا تو ہماری کیفیت کچھ اور ہوتی۔ لوگ آپ کے پاس رجوع کرتے دعائیں مستجاب کروانے کے لیے، اگر تقویٰ کا ایک حرف ہر خطبے میں ہم دل میں اتار لیتے۔ اسی طرح بہت ساری اور چیزیں ہیں، ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، رویے لوگوں کے، اچھی چیزیں، بری چیزیں، یہ آتی ہیں ہمارے دل میں لیکن نکل بھی جاتی ہیں، ساتھ ہی رکتی نہیں ہیں۔ یہ ٹھیک ہے، یہ امور رکتے نہیں ہیں، نکل جاتے ہیں، نہ فائدہ دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں، لیکن کچھ امور ایسے ہیں جو دل میں رک جاتے ہیں، اس قطرے کی طرح، نطفے کی طرح، کہ باقی قطرے سارے
نہیں گئے رحم میں، ایک رحم میں چلا گیا، جو رحم میں چلا گیا وہ اب ضائع نہیں ہوتا، وہ پلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہم جو باتیں کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ، اچھی اور بری، ہماری باتوں میں سے کچھ باتیں لوگوں کے دل میں اتر جاتی ہیں۔ ممکن ہے کسی کو دکھ پہنچایا ہم نے، وہ دکھ اس کے دل میں چلا گیا، کسی کو ہم نے توہین کی، وہ توہین اس کے دل میں چلی گئی، کسی کو ہم نے ناسزا کہا، وہ اس کے دل میں بات چلی گئی۔ اگر وہ دل میں چلی گئی تو وہ یہی بات نہیں رہے گی، ایک نقطہ نہیں رہے گا، چونکہ دل بھی رحم کی طرح پالتا ہے، پرورش کرتا ہے ان چیزوں کو، پال کے اس کو ایک بہت بڑا دکھ بنا دیتا ہے۔ روگ، اردو میں اس کو روگ کہتے ہیں۔ اب اردو مرزا غالب کو قبر سے اٹھا کے لائیں، پاکستانیوں کو اردو پڑھایا کر کے، روگ پنجابی میں بھی روگ کہتے ہیں، اردو میں بھی روگ ہی کہتے ہیں، مشترک لفظ ہے یہ۔ روگ یعنی دل میں جس دکھ نے، غم نے جا کے گھر کر لیا ہے، نکل نہیں رہا، روگ بن گیا ہے انسان کا۔ دل اس دکھ کو بڑا دکھ بنا دیتا ہے، بڑی حسرت بنا دیتا ہے، بڑا غم بنا دیتا ہے۔ یہ غم عقدہ بن جاتا ہے، اس کو عربی اصطلاح میں عقدہ کہتے ہیں، آپ کی زبان میں اس کو کمپلیکس کہتے ہیں۔ جو آتی کسی کو نہیں ہے لیکن پڑھنی یہی ہے آپ نے، بقول انور مسعود کے کہ فیل ہونے کو بھی ایک مضمون چاہیے۔ انگلش کیوں ضروری ہے؟ تاکہ فیل ہونے کو بھی ایک مضمون چاہیے، اگر فیل ہونے کے لیے بھی تو کچھ چاہیے نا ہمیں۔ عقدہ وہ چیز جو دل میں جا کے گرہ لگ جاتی ہے، دل کے ساتھ اس کی گرہ لگ جاتی ہے، نکلتا نہیں ہے، جتنا کوئی سمجھائے بھول جاؤ بھائی اس بات کو نہیں بھول سکتا، دل میں چلی گئی ہے وہ بات۔ اسی طرح آپ جب کوئی آرزو کرتے ہیں، وہ آرزو آپ کی پوری نہیں ہوتی، یہ آرزو کا پورا نہ ہونا آپ کے دل میں دکھ بن جاتا ہے، یہ دکھ آپ کے دل میں چلا جاتا ہے، یہ تأسف بن جاتا ہے، اور یہ تأسف اور افسوس نہیں رہتا، بلکہ یہ آپ کے لیے ایک بڑا روگ بن جاتا ہے پوری زندگی کا۔ پھر آپ کی شخصیت کو یہ روگ سنبھال لیتا ہے۔ اب آپ جو باتیں کرتے ہیں نا، تو آپ خود متوجہ نہیں ہے کہ میں کیوں اتنا بدگمان کیوں ہوں، اتنا بدبین کیوں ہوں، اتنا منفی کیوں ہوں، اتنی نفرت مجھ میں کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ جو اندر دل میں بیٹھی ہوئی چیز ہے، رحم میں، وہ نطفہ پل کے بچہ ہو گیا ہے، کامل ہو گیا ہے، اور اس نے آپ کی شخصیت کا سارا نظام اپنے اختیار میں لے لیا ہے، سنبھال لیا ہے۔ لہٰذا آپ ہر کام میں اس کا اب اثر ہوگا، ہر بات میں۔ آپ گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہیں تو بھی اس عقدے کے مطابق عمل کر رہے ہیں، دوستوں کے اندر ہیں تو عقدہ اپنے آپ کو اظہار کر رہا ہے، کام کاروبار میں جہاں بھی ہیں آپ، قومی اجتماعی دینی مسائل میں ہیں، وہ اندر بنا ہوا عقدہ وہ اپنا اثر جگہ جگہ دکھا رہا ہے۔ مایوسی، ایک تو یہ دیکھیں کہ جس چیز کی نسبت آپ خواہاں ہیں، یہ ممکنات میں سے ہے یا ناممکنات میں سے ہے۔ اگر ناممکنات میں سے ہے تو آرزو ختم کر دیں۔ علامہ اقبال کے بقول کے تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، تیری یہ دعا ہے کہ تیری آرزویں پوری ہوں، اور علامہ کہتے ہیں کہ میری آرزو ہے کہ تیری دعا بدل جائے۔ تو یہ کہتا ہے تیری آرزویں پوری ہوں، میری یہ دعا ہے کہ تیری آرزو تبدیل ہو جائے، یہ آرزو نہ کر، آرزو بدل دو اپنی۔ اور جو ممکنات کے بارے میں اور اچھی چیزوں کے بارے میں اور ضروری چیزوں کے بارے میں آپ کی آرزو ہے، اگر نہیں بھی مل رہی تو مایوس مت ہو، یعنی یہ نتیجہ مت لو کہ میں نہیں پہنچ سکتا ان چیزوں تک، ناممکن ہے میرے لیے۔ یہ آپ کے اندر احساس اپنے اندر ایجاد نہ ہونے دو، قنوطیت اپنے اندر پیدا نہ ہونے دو۔
لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نا امید مت ہو، ہمیشہ امید زندہ رکھو اپنے اندر۔ یہ جو نہیں مل رہی چیز، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے صحیح اس تک پہنچنے کا راستہ نہیں اپنایا، آپ نے تیاری پوری نہیں کی، آپ صحیح طریقے سے اس کے خواہاں نہیں ہیں، اس وجہ سے مایوسی پھر بھی نہیں۔ ناکامی ہوتی ہے، ناکامی سے مت گھبرائیں، ناکامی ضروری ہے، ہوتی ہے انسان کو، چونکہ سب وسائل سب نظام ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جس کی ہر چیز کسی کے ساتھ مربوط ہے، اس میں ہماری ناکامی کا مارجن ہے، امکان ہے، ہوں گے ہم ناکام۔ ناکامیاں مایوس نہ کریں ہمیں، پھر بھی یہ رکھو کہ یہ ناکامی کیوں ہوئی، یہ اس وجہ سے ہوئی کہ میں درست راستے سے نہیں آیا، درست تدبیر کے ساتھ نہیں آیا، تیاری کے ساتھ نہیں آیا، وہ جو تقاضے تھے وہ پورے نہیں کیے، لوازمات پورے نہیں کیے، اس وجہ سے ناکامی ہوئی ہے۔ لیکن یہ کہ اس نتیجے پر پہنچوں کہ یہ میرے لیے ممکن الحصول نہیں ہے، نہ، یہ حاصل ہو سکتی ہے، میں ناکامی سے عبرت لے کر، درس لے کر دوبارہ اس کے حصول کے لیے پھر سے کوشش کرتا ہوں، نئی تدبیر اصلاح کر کے اپنے سابقہ تدبیر کی، پھر میں اس میں داخل ہوتا ہوں۔ اگر مایوس ہو گئے، یعنی ایک تو ناممکنات کی آرزو نہ کریں، بے فائدہ چیزوں کی آرزو نہ کریں، لمبی آرزوئیں نہ کریں، جن چیزوں کا آپ کی زندگی میں کوئی فائدہ نہیں ہے ان کی آرزو نہ کریں، لیکن وہ جو ضروری چیزیں ہیں جہاں تک آپ کو پہنچنا ہے، دنیا کی کوئی بھی کیفیت ہو، معاشی طور پر بہت اعلیٰ مقام تک پہنچنا چاہتے ہیں، بالکل آرزو کریں، علمی طور پر، اجتماعی طور پر، معنوی طور پر اعلیٰ ترین درجہ اپنے لیے مقرر کریں کہ میں نے یہاں پہنچنا ہے۔ ناکام ہوں گے چند دفعہ اس میں، لیکن مایوس نہ ہوں، چونکہ مایوسی جب آپ کے دل میں چلی جاتی ہے افسوس بن جاتی ہے، افسوس یعنی دکھ، اور یہ دکھ عقدہ بن جاتا ہے، یہ عقدہ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ وَإِن مَلَكَهُ الْيَاسُ قَتَلَهُ الْأَسَفُ، مایوسی جب انسان کے دل پہ آ جاتی ہے فوراً وہ مایوسی افسوس بن جاتی ہے، اور افسوس انسان کو قتل کر دیتا ہے، مار دیتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے۔ افسوس اس دکھ کا نام ہے جو دل میں بیٹھ جاتا ہے، اور انسان ساری عمر اس پر کڑتا رہتا ہے، ساری عمر اس کے اوپر حسرت کرتا رہتا ہے کہ یہ چیز مجھے نہیں ملی، پھر اس کی ذمہ داری دوسروں پہ ڈالتا ہے، پھر ان سے انتقام لینا شروع کرتا ہے، میں کیوں نہیں پڑھ سکا، فلاں وجہ سے نہیں پڑھ سکا، بس اس سے انتقام لوں، اسے برا بلا کہوں، اس سے نفرت دل میں پیدا کر لوں۔ کوئی ہماری ناکامی کا سبب نہیں ہوتا سوائے ہمارے، ہم اپنی ناکامی کا خود خط کھینچتے ہیں، لائن کھینچتے ہیں، ناکامی کی لائن پہ چلتے ہیں تو ناکام ہی ہونا ہے۔ سیکھ کر اس کو تجربہ لے کے، بصیرت لے کے اور رہنمائی لے کے دوبارہ شروع کریں، ناکامی والی پٹڑی پہ نہ چڑھیں، آپ کامیابی والی پہ چڑھیں، تو آپ یقیناً کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔